راستے بہت ہیں، کفر کے راستے بھی ہیں، خواہشات کے راستے بھی ہیں، شیطانی راستے بھی ہیں، لیکن فرمایا کہ صرف اللہ کا راستہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ اپنا لیا جائے، یہ اپنا لیے جانے کی بات تو میں کر رہا ہوں، قرآن تو کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر نظام زندگی کے طور پہ کسی اور راستے کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرے گا، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، عمل کی اجازت تو بالکل نہیں ہے، ڈھونڈنے کی کوشش بھی قابل قبول نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس ذالک، تم جو سمجھتے ہو نا اللہ سے شرمانے کا مطلب، میری مراد وہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی تصور تھا کہ دین کسے کہتے ہیں، اللہ اللہ کے ذکر کرو، ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، دنیا پہ 3 حرف بھیج دو، دنیا کے ساتھ تعلق ختم کر دو، کچھ بھی نہ کرو، روٹی کہیں سے مل جائے بھیک مانگ کے کھا لو اور زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ تمہارا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دنیا تو ایک گندی سی جگہ ہے اور اس کے اندر گندے طور طریقے ہیں، ان سے ہٹ کے ایک کونے بیٹھ کے اپنی زندگی کھپاؤ، چھوڑو دنیا کو، دنیا جائے بھاڑ میں، لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اپنی فکر کرو، کسی کونے میں بیٹھ کے خود غرض بن کے اپنی نجات کی فکر کرو۔ یہ دنیا کا دین کے بارے میں تصور تھا اور آج بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ لیس ذالک، جو تم مراد لے رہے ہو میرا مقصد وہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں، آپ حیا سے کیا مراد لیتے ہیں، اللہ سے کس طرح شرمائیں، کیسے حیا کریں؟ حضور پاک نے 4 باتیں فرمائیں۔ 4 باتوں میں ارشاد فرمایا کہ الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى، اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل و دماغ کی پوری حفاظت کرو، اپنے سر کی حفاظت کرو۔ تعبیر کا مسئلہ ہے، صرف مفہوم وہی میں عرض کر رہا ہوں۔ آیت و جہاں کے الفاظ ہیں کہ ان تحفظ الرأس وما وعى، اس سر کی حفاظت کرو اور اس کے اندر آنے والے خیالات اور افکار کی حفاظت کرو۔ میں کہتا ہوں اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرو، اپنی سوچ وچار کی حفاظت کرو، اپنے فکر کی حفاظت کرو۔ تمہارے دل و دماغ میں ایسی چیز نہیں در آنی چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب فرمایا یہ ہے، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گپ شپ ہانکیں، جو چاہیں بولیں، جو چاہیں سوچیں، تنہائی میں بیٹھیں، تخریب کے منصوبے بنائیں، نافرمانی کے منصوبے بنائیں، سوچیں، اور مولوی صاحب کا یہ فتویٰ کافی ہوگا جی، وسوسوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ وسوسہ، میں جب تنہائی میں بیٹھتا ہوں، سر پکڑ کے بیٹھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں یہ کام کس طرح بگاڑوں گا، یہ کام کس طرح کروں گا، یہ وسوسہ تو نہیں ہے، یہ تو عمل کا آغاز ہے۔ کسی کام کا آغاز سوچ اور فکر سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ صحیح نہیں، آپ کے دل و دماغ کی توانائیاں اللہ کی مرضی کے خلاف سر ہو رہی ہیں اور آپ نے کبھی تو میں نے کچھ کام کیا نہیں ہے، یہ سزا تو عمل پر ملے گی۔ یہ بھی عمل ہے کہ جو آپ تنہائی میں بیٹھ کے منصوبہ بناتے ہیں نا، سوچتے ہیں، یہ عمل ہے، یہ آپ ایک کام کر رہے ہیں۔ رب کریم کی ہدایت کے مطابق ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تحفظ الرأس وما، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرو، اس کے اندر آنے والے سوچ بچار اور خیالات کی حفاظت کرو، افکار کی حفاظت کرو۔ تمہارے دل و دماغ میں کوئی ایسا منصوبہ نہ بننے پائے، ایسی سوچ اور بچار میں آپ پڑیں ہی نہیں جس سے اللہ کی ناراضگی آپ کو ملے۔ دوسری بات فرمائی والبطن وما حوى، والبطن وما حوى، پیٹ کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو۔ اور پیٹ جن چیزوں سے بنتا ہے، جن چیزوں پر مشتمل ہے، ان کی حفاظت کرو۔ پیٹ کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ پیٹ کے اندر جو روزی آتی ہے، جو رزق آتا ہے، جو کھانا پینا آتا ہے، جس سے آپ کا خون بنتا ہے، جس سے آپ کی توانائیاں بنتی ہیں۔ فرمایا والبطن وما حوى، اللہ سے شرمانا ہے تو روزی کی حفاظت کرو، پیٹ کے اندر اترنے والا لقمہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ حرام کی روزی کھا کے تم اللہ کی بندگی کیسے کرو گے؟ حرام کی روزی کھا کے اللہ کے بندے بنو گے کیسے؟ حرام کا رزق گھر میں لا کر اپنے بچوں کو کھلا کر تم کیا تصور کرتے ہو کہ تمہارے گھر میں ایک اسلامی ماحول بنے گا؟ روزی حرام کی ہو تمہاری۔ وہ حضور پاک کی ایک اور حدیث اسی حدیث کے ضمن میں یاد آئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب حکم دیا کہ حلال کھاؤ،
اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی حلال کھانے کے لیے کہا ہے، پاک پاکیزہ چیزوں کے، اور مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ پاک پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، حدیث میں آتا ہے کہ ثم ذکر رجلا اشعث اغبر، پھر ایک آدمی کا ذکر آپ نے فرمایا جو پراگندہ حال ہے، مٹی سے اٹا ہوا جسم ہے اس کا، یطیل السفر، لمبی مسافت طے کر کے وہ آتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر میں پہنچ کر ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، یمد یدیہ الی السماء ویقول یا ربی یا ربی یا ربی، وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، حالانکہ اس شخص کا کھانا حرام کا ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، اس کے جسم میں گوشت، پوست، خون حرام سے بنا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تیسری بات ارشاد فرمائی وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور جب تم گل سڑ جاؤ گے، تم کیڑوں کی غذا بن جاؤ گے، اس کیفیت کو یاد رکھو۔ اللہ سے شرمانا ہے تو یہ تیسری بات ہے کہ اپنی موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو کہ تم نے مرنا ہے ایک دن، پھر گل سڑ جاؤ گے، اللہ کے ہاں تمہاری پیشی ہوگی۔ جب یہ کیفیت تمہیں یاد رہے گی تو تم اللہ سے حیا کرو گے۔ چوتھی بات فرمائی وَأَن تُؤْثِرَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَىٰ، اور تم آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دو، تمہاری نظر میں آخرت زیادہ قیمتی ہو، زیادہ بہتر ہو، زیادہ باقی رہنے والی ہو، اور دنیا کی زندگی تمہاری نظر میں حقیر ہو، چھوٹی ہو، مختصر ہو اور کم نفع بخش ہو۔ پھر فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جس شخص نے یہ باتیں کر لیں، یہ چاروں چیزیں محفوظ کر لیں، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا شرمایا جیسے کہ اس کو شرمانا چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح کا انسان بننے کا حکم دیا ہے، وہ قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اگر ایک مفید انسان بننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صحیح بندے کے طور پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ نظام زندگی اپنانا ہوگا جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے اور جس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے 2-4 نشانیاں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ انسان کو اس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ اب اس نے اللہ تعالیٰ کا وہ دین اپنا لیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ لیا ہے، اور اب وہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کا رخ درست کرنے اور اپنی زندگی کا قبلہ صحیح کرنے کی صلاحیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔